الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شربها في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں تین آیت کریمہ شراب سے متعلق جو اللہ تعالی نے ترتیب وار نازل فرمائی، ان آیات کو آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا تھا اور اس سے متعلق جو ضروری باتیں تھیں ان کو پیش کی گئی. ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف اور ترمذی شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اس کو پڑھ کر سنایا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے. مسلم شریف کی اعلیٰ درجے کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. پیغمبر کہتے ہیں کل مسکر خمر، جس چیز کے اندر بھی نشہ ہو کہ آدمی اس کو پینے کے بعد اپنے ہوش کو ٹھکانے پہ نہ رکھ پاتا ہو، فرمایا وہ شریعت کی نظر میں خمر ہے، شراب ہے. شراب کا کیا حکم ہے؟ کل مسکر حرام، جو بھی نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے. گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں یہ بات آئی کہ ایک ہے شراب، آدمی جب اس کو پیتا ہے تو پہلی بات اس کی زبان سے، منہ سے بدبو آتی ہے. اتنی خراب بدبو ہوتی ہے کہ سامنے والا اس سے کھڑ کر بات کرنے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں. اتنی گندی بدبو آتی. اور پی لینے کے بعد پھر آدمی اپنی حالت پر، پوزیشن پر نہیں رہ پاتا. وہ نالے میں گر رہا ہے، کچرے پر گر رہا ہے، کیا کر رہا ہے اسے خود احساس نہیں. تو ایک تو شراب ہے، اس شراب کے پینے سے سامنے والے کو کسی نہ کسی درجے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس نے شراب پی رکھی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس نے گندی چیز کو اپنی زبان اور منہ میں لگا رکھا ہے، اس سے دور رہو. اس کو قریب نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح پی کر آ جائے تو اس کو کسی طرح سے
اس کے ٹھکانہ لگا دیتے ہیں. کوئی اس سے منہ لگنا تیار نہیں، بات کرنے تیار نہیں، اس سے بحث کرنے تیار کسی بھی اعتبار سے. لیکن ہم غور کریں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ان کا استعمال کرتا ہے لیکن سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اس نے نشہ کی چیز کو استعمال کر رکھا ہے، معلوم نہیں ہوتا. اس کو سمجھنا ہے. شراب سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پی رکھی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو آدمی احتراز کرتا ہے اور وہ کسی نہ کسی درجے میں معلوم ہو جاتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اس کو استعمال کرتا ہے لیکن سامنے والے اور دوسروں کو اس کا علم تک نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کر رکھا ہے. اب دور حاضر میں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جن چیزوں کے استعمال کے بعد آدمی کو سامنے والے کو پتہ نہ چلے. کتنی چیزیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں، دن بدن لوگ اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر بعض انجیکشن ایسے ہیں جب آدمی اس کو لیتا ہے تو اس کے اندر سرور پیدا ہو جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کھائی جاتی ہیں، سامنے والے کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن وہ اندر جانے کے بعد اس کو ایک قسم کی نشہ ہے. گنجا ہے، افیون ہے، جی یہ سب ساری چیزیں اسی کے دائرے میں آتے ہیں. پیغمبر نے صاف فرمایا کل مسکر خمر، جس چیز کے اندر نشہ آ جائے وہ شراب ہے، وہ کل مسکر، اور ہر نشہ آور چیز حرام. اس وقت خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، نوجوانوں میں اس میں بھی پرٹیکولر خاص طور پر اسکول کالج پڑھنے والے طلباء. ابھی کل ایک ویڈیو کلپ آیا تھا، اس میں دکھایا گیا کہ علامہ الحفیظ مذہب سے اٹھ کر ہم دیکھیں کہ 2-3 لڑکیاں ہیں اور اپنے ہاتھ پہ سگریٹ پی رہی ہیں. بعض ایسے ویڈیو باہر آ رہے ہیں اسکول کے اندر، کالج کے اندر شراب کی بوتلیں ہیں، 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، عیش کر رہے ہیں، چیس کر رہے ہیں، پی رہے ہیں. اس طریقے سے آج کے معاشرے میں، ایسا پہلے نہیں تھا، شراب پینے والے محدود اور دوسری قسم کی چیزوں کا استعمال کرنے والے بھی محدود تھے، ڈر کر کرتے تھے، خوف سے کرتے تھے. میں نے جب ہمارے شہر کے اندر مسلسل بارش کی وجہ سے جو ندی نالوں کے کنارے مکانات تھے وہاں پانی کے آ جانے کی وجہ سے لوگوں کو 5-6 مقامات میں سینٹر بنا کر وہاں قیام کرایا گیا، کہیں اسکول میں، کہیں مدرسے میں، کہیں کسی فنکشن ہال میں، کہیں کسی جگہ جہاں جہاں قریب تھا ان کے انتظام کیے گئے. تو جب یہ لوگ پانی کا بہاؤ دباؤ کم ہوا تو لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے. تو جہاں یہ لوگ قیام کیے تھے تو وہاں کی جب صفائی ستھرائی ہوئی 100 کے بوتل باہر نکلے ہیں. تعجب ہو، ہائے افسوس، سیلاب سے لوگ جان کی مال کی فکروں میں پریشان ہیں اور وہی لوگ باہر کے تو کوئی آئیں گے نہیں، جن کے لیے انتظام کیا گیا تھا انہی میں سے چند ایسے محروم القسمت لوگ وہاں پی کر، ارے کم از کم تو نے اس گندا
کام کو کیا ہے تو جاتے جاتے اس تبرک کو تو اپنے ساتھ لیتا جاتا، اور جہاں تیرے لیے رکنے کا انتظام کیا گیا، کھانے کا انتظام کیا گیا، پینے کا انتظام کیا گیا، کپڑوں کا، بستر کا، راشن کا، پیسوں کا، ہر چیز کا تمہارے لیے انتظام کیا گیا، اسکولوں کی چھٹی کرائی گئی، کئی چیزوں کو کر کر تمہیں سہولت مہیا کرائی گئی، اور تم نے کیا احسان کرایا؟ جاتے جاتے وہی بوتل چھوڑ کے گیا تاکہ پتا چلے کہ میں اس درجے کا نکما ہوں کہ تم مجھ پر جتنا بھی احسان کرو میری یہ فطرت بدلے گی نہیں۔ اسی کو ہم نے کہا زمان ٹلت زمین ٹلت گل محمد نہ ٹلت، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین کھسک جائے، لیکن مجھے تو اپنا کام کرنا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا کتنا نقصان ہوا، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے پلیٹ فارموں میں اور چھوٹی چھوٹی دکانیں جو مہینے مہینے بند پڑے تھے، بڑے تاجر ان کے حساب سے، چھوٹے تاجر ان کے حساب سے، اور مزدوری کرنے والے تو بالکل زیرو۔ کتنا ایک طرف یہ نقصان ہو رہا ہے، اب اس کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول، کالج، کارخانے، دکان، منڈی جو کچھ ہیں سارے بند پڑے ہیں۔ ان حالات میں شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر ہمارے علاقے کے خاص طور پر اسکول کالج پڑھنے والے نوجوان ان نشے کی چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیسی کیسی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیسی کیسی بات سامنے آ رہی ہے، کوئی فلاں چیز سے نشہ کر رہا ہے، کوئی فلاں چیز سے نشہ کر رہا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کارگزاری میں سنایا کہ بھئی یہ جو کھانسی کی جو سرپ ہے، اس کو ہم ٹانک کہتے ہیں، اس کے اندر الکحل ملا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اتنا ملا ہوا ہوتا ہے چونکہ آدمی جب کھانسی شروع ہوتی ہے تو کھانس کھانس کر نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں اتنی مقدار کی الکحل ملی ہوئی ہوتی ہے کہ آدمی کو نیند آ جائے تاکہ اسے اس کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور علماء نے، مفتیان نے اس مقدار کو جو اس میں ملی ہوئی ہے گنجائش قرار دیا، حلال قرار دیا کہ وہ اتنی مقدار نہیں ہے کہ آدمی کو بالکل نشہ والا بنا کر چھوڑ دیں۔ اسی لیے کھانسی کی صرف ایک مقدار لینے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن بعض نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ میڈیکل شاپ سے کھانسی کی صرف کئی بوتل لے رہے ہیں اور اس کو خوب پی کر، زیادہ مقدار میں پی کر اپنے اندر نشہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو لندن پیرس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لندن پیرس امریکہ یو ایس اے ادھر میں وہاں یہ صرف پی کر ان کو نشہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو ساری چیزیں آسانی سے مہیا ہیں، اویلیبل ہیں۔ اب ہمارے نوجوان شراب کی بوتل منہ میں لگائیں گے تو پکڑا جائے گا، ماں پہچان لے گی، باپ پہچان لے گا، دوست پہچان لے گا، رشتہ دار پہچان لیں گے۔ اب یہ سرپ پی لیں گے تو نشہ، اس میں بدبو کہاں ہے؟ عام طور کے اوپر یہ جو سرپ ہیں، یہ جو ٹینک ہیں، اس میں تو خوشبو ہوتی ہے، میٹھا پن ہوتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کے علاوہ جتنے سرپ ہیں وہ ساری کی ساری خوشبودار ہوتی ہیں، اور بس اینٹی بائیوٹک جو ہوتی ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا کڑوا پن ہوتا ہے۔ تو ہمارے نوجوان، ایک صاحب نے، ایک مولانا صاحب نے کہا، حضرت ہمارے شہر کے نوجوان خاص طور پر اسکول کالج میں پڑھنے والے جب ان کو کوئی نشے کی چیز نہیں ملتی ہے، یہ جو ٹائر ہے جب اس میں پھٹن ہو جائے، بیسٹ ہو جائے، تو پھر جو پنچر ہو جائے تو اس کو پنچر ڈالنے کے لیے جو پیسٹ لگاتے ہیں، ریڈ کلر کا کبھی ہوتا ہے وہ، تو وہ جو پیسٹ ہے اس کو سونگنے سے نشہ آتا ہے۔ سبحان اللہ! کہاں کہاں ہمارے نوجوان کی ریسرچ کی، تحقیق کی،
پروان دیکھیے، پرواز دیکھیے۔ اگر ہمارے نوجوان اپنے دماغ کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ذہانت کو اچھی چیزوں میں لگاتے تو کتنا امت کا فائدہ ہوتا۔ ایک صاحب نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں اگر کسی نوجوان کو کوئی، ایک بات یاد رکھیں، کہیں غلط فائدہ نہ اٹھائیں، ہم یہ ترغیب نہیں دے رہے ہیں کہ کبھی ہم بھی جو ہے وہ سن کر ہی دیکھیں نشہ آتا ہے نہیں آتا ہے، کبھی صرف پیکردی دیکھیں کہ نشہ آتا ہے نہیں آتا ہے۔ بعض نوجوانوں کو، اس لیے ہمارے بزرگان دین اور اکابرین کہتے ہیں برائی کا تذکرہ کرنا بھی نقصان سے خالی نہیں، کہ کبھی گناہ کا تذکرہ، مثال کے طور پر بھئی انٹرنیٹ میں نہ جائیں، اس میں یہ فلاں نقصان ہے، تو کبھی نوجوان کے دل میں خیال آتا ہے کیا ہی ہے دیکھ لے ہم، تو جب جائے گا تو گرے گا۔ انٹرنیٹ ہے، نیٹ جال ہے، انٹر اندر جانا ہے، اور یہ شیطان کا جال ہے، جو اس میں گیا اور ضرورت کی حد تک استعمال کیا بچا رہا، ورنہ تو جال میں پھنس گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو بعض ایک مولانا نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اگر کبھی نشے کی چیز دستیاب نہ ہو، نہ ملے، یہ جو وائٹنر ہے نا، وائٹنر، کیا کیا تحقیق دیکھیے نوجوانوں کی۔ وائٹنر ہے نا، وائٹنر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لکوڈ ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، وائٹ جو نکلتا ہے جس کو ہم لگاتے ہیں لکوڈ، اس وائٹنر کو سونگھنے سے نشہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ وائٹنر، اب دکان میں جاؤ وائٹنر کی ڈیمانڈ ہو رہے ہیں، کہاں ہے؟ سب نوجوانوں کے پاس، حالانکہ وائٹنر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، کبھی کوئی مسٹیک ہو گیا اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں، مار نہیں سکتے، تو وائٹنر لگا کر اس پر لکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، گٹکا کھانا، سپاریوں میں مختلف قسم کی سپاریوں کا استعمال۔ ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہانس، وہ یوں کر کے اپنے ادھر کبھی ادھر ایسا رکھتا اتنا عادی ہو گیا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ نکل گیا تھا ایسا۔ اب اس کو کھانے کے لیے نہیں، لکوڈ یوں ایسا کر کے ایسا پلانا ہے۔ انتقال ہو گیا، کم عمر تھی، 35 سال کی۔ کینسر کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، جو چیزیں یہ استعمال کرتے ہیں اس میں خود لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسی کا خاص طور پر نوجوان استعمال کرتے ہیں۔ تعجب ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر نوجوان طبقہ، اور اس میں بھی اسکول کالج پڑھنے والا طبقہ، نشے کی چیزوں کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ذمہ داران کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کریں۔ پیغمبر نے فرمایا، ومن شرب الخمر، جس نے شراب پی، اور شراب کے برابر جو چیزیں ہیں نشہ آور چیزیں، دنیا کے اندر اس نے پی رکھی، فماتا وہو یدمنھا، اور مر گیا جبکہ اس کو چھوڑا نہیں اس نے، آخر وقت تک وہ اس کا عادی رہا، شراب کا عادی تھا، نشہ کی چیزوں کا عادی تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وَلَمْ يَتُبْ، اور اس نے اس گناہ سے توبہ بھی نہیں کیا، اسی حالت میں مر گیا، موت آ گئی۔ فرمایا لم یشربھا فی الآخرۃ، آخرت میں اس کے لیے جنت کی شراب میسر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جنت میں بھی شراب ہے، اور شراب کی ندیاں بہتی ہیں، جیسے دودھ کی ندی بہتی ہے، جی شہد کی ندی بہتی ہے، میٹھے پانی کی ندی بہتی ہے، شراب کی ندی بہتی ہوں گی۔ اور جو دنیا میں گندی شراب پیے گا، آخرت میں وہ اچھی شراب سے محروم رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا،
ابو داود شریف کی روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ شراب پیے گا نام بدل بدل کر۔ آج کیا ہے؟ بیر ہے، پتہ نہیں کیا کیا، انرجی پلس، بعضوں نے نام رکھ دیا انرجی پلس، یہ پیئیں گے تو طاقت آئے گی۔ نوجوان طاقت، ارے تم نیچرل اور فطری چیزوں کا استعمال کرو، خود بخود اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں طاقت دے دیں گے۔ ہم لوگ جو ہے نان ویج کے اتنے عادی ہیں کہ ایک وقت بھی اگر ہمارے سامنے نان ویج نہ ہو تو حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ ہمیں تینوں وقت نان ویج چاہیے، مکرونی میں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے، کھارا سویاں میں بھی چاہیے، جو بھی چیز ناشتے میں بنے گی اس میں بھی نان ویج چاہیے، اور دوپہر میں تو کمپلسری اور رات میں تو اور کمپلسری، اور اوپر سے مزید ویکنڈ میں باہر جا کر خوب نان ویج سے فارغ ہوں گے۔ کھانے سے منع نہیں ہے، ہم کھائیں، لیکن ویج میں بھی آئے ہم۔ ترکاریوں کا کھانے کا سسٹم، غیر لوگ آج بھی دیکھیے وہ لوگ ترکاری کھاتے ہیں، قدرت اگرچہ آج کی ترکاریوں میں بھی جان نہیں ہے، سب کیمیکل سے بنا ہوا ہے۔ بہرحال ہمارے نوجوانوں کی فکر بے حد ضروری ہے۔ ہم خود بھی شراب اور اس جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور دوسروں کو بھی جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہو کہ شراب سے نقصان ہوتا ہے، وہ شراب کا عادی ہے یا کسی نشے کی چیز کا عادی ہے، تو ہم اس کو پیار حکمت سے سمجھائیں اور اس کو جو ہے نصیحت کے ذریعے اس چیز سے باز رکھیں۔ ہمارے سامنے کل کا ایک دن ہے، لوگ اس سے 2 جمعہ پہلے ہم نے ایک بات کہی تھی تو بہت ساروں نے اس بات کو پسند کیا۔ ہم نے شہر کے 3 حصے کیے، اور ایک حصہ جس میں خالص غیروں کا ہے، ایک حصہ جس میں مشترک ہے، ایک حصہ جس میں خالص مسلمانوں کا ہے۔ تو ہم نے ایک رائے کے درجے میں پیش کیا کہ جہاں خالص غیر مسلم رہتے ہیں وہاں تو مسلمان نہیں جا سکتا، اور جہاں خالص مسلمان ہیں وہاں تو غیر نہیں آ سکتا، اور جہاں مشترک ملی جلی آبادی ہے وہاں سوچ سمجھ کر اتفاق رائے سے کوئی ایک قدم اٹھا کر اچھا نمونہ پیش کیا جائے۔ لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے کہاں کب ہر آدمی اپنے کو پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء کچھ نہیں کرتے ہیں، ارے تم نے کب آ کے مشورہ کیا علماء سے؟ سب کچھ کر لیتے ہو اور آخر میں علماء پر دھبا تھوپ دیتے ہو۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگ شکایت کرتے ہیں یہ مولوی ملا مفتی ہمیشہ جب دیکھو حرام 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 کہتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا، ارے صاحب تم کبھی حلال کا سوال کرو، دیکھو حلال کہتے نہیں کہتے۔ تم حرام کی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے تو حرام ہی تو بتائیں گے۔ ایسا کیسا ہو جائے گا کہ رات کو دیکھ کر دن بولو، دن کو دیکھ کر رات بولو؟ کیسے ہو جائے گا؟ حرام کا سوال کرو گے تو حرام ہی جواب ملے گا، حلال کا سوال کر کے دیکھو حلال ہی ملے گا۔ میں نے 2-3 جمعوں سے پہلے علم کے متعلق جو باتیں پیش کی، ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ کیا آدمی رات کو سوئے گا تو صبح کو اس کے سینے سے پورا علم مٹ چکا ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ اللَّهُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علماء کو لے کر علم کو ختم کرے گا، اور پھر لوگ عوام جاہل کو اپنا سردار بنائیں گے، اس سے مسئلہ پوچھیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوگا نامعلوم ہونے کی وجہ سے، اور غلط مسئلہ بتا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ایسا وقت آنے سے پہلے جو مقامی علماء ہیں ان کی قدر کریں، ان کا لحاظ کریں، ان کا احترام کریں، ان کی رائے مشورے سے آپ کام کریں، پھر دیکھیے
یاد رکھیں میرے دوستو بزرگوں، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، جب بھی انقلاب آیا ہے علماء کے پیش قدمی سے آیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ علماء خاموش ہیں تو اللہ کی حکمت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء بیکار اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور امت کی رہبری نہیں کر رہے ہیں۔ کون مانتا ہے علماء کی بات؟ جی، جب آخر میں سب کچھ اپنے طور پر کر لیتے ہیں اور نقصان آتا ہے تو کہتے ہیں ارے کہاں گئے امیر المومنین، ارے کہاں گئے یہ فلاں یہ فلاں، یہ جمعیت کہاں گئی، یہ تنظیم کہاں گئی، وہ تنظیم کہاں گئی۔ ارے تم نے کچھ کرنے سے پہلے کبھی مشورہ بھی تو کیا کرو، تب بتاؤ تم نے کوئی کام کیا ہو اور تمہیں غلط مشورہ دیا گیا ہو۔ ہر آدمی 4-5 مل گئے، اس کا ایک بڑا بنا لیا، سیاسی تنظیم بن گئی، ایک ہی شہر میں 10 تنظیم بن گئی اور سب آ کر علماء سے کہہ رہے ہیں ہمارا سپورٹ کرو، ہمارا سپورٹ کرو، ہمارا سپورٹ کرو۔ کیسے ہو جائے گا یار؟ تم 10 نہیں مل پا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ علماء مختلف ہیں، علماء اختلاف کر رہے ہیں۔ علماء کا اختلاف کوئی اہم نہیں ہے، علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ ہم پہلے متحد ہو جائیں، تم 10 اسکول قائم کرو تو اتحاد، اور علماء 10 مدرسہ نہیں 5 مدرسہ کھول لو تو اختلاف، تم 10 کالج کھول لو تو اتحاد، اور علماء 2-3 کوئی تنظیم بنا لے تو اختلاف۔ کیسی ناانصافی کی بات ہے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، کل کا ایک دن جو باقی ہے، بعض لوگ کئی مرتبہ یہ باتیں آ چکی ہیں کہ ووٹ ایک شرعی حق ہے، اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ووٹ شہادت ہے، گواہی دینا ہے۔ ہم جس کو ووٹ کر رہے ہیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں، گویا کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قابل ہے، یہ لائق ہے، یہ صالح ہے، اس کو ہم جتائیں گے۔ تو دیکھیں ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں کس بنیاد پر دے رہے ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، یا ہمارا کام نکل رہا ہے اس کی بنیاد پر، کس بنیاد پر ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور ووٹ ایک سفارش ہے تمام طرح کے حقوق کی ادائیگی اور مطالبے پر، اس لیے سفارش اس آدمی کی کرنی چاہیے جو لائق ہو، قابل ہو۔ نالائق اور نااہل کو اگر ہم نے سفارش کر دی تو پھر یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور کئی مرتبہ کتابوں میں، تقریروں میں، واعظ و نصیحت میں، ہر جگہ یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ووٹ کے بدلے جو نوٹ لیتے ہیں، پیسہ لے کر جو ووٹ ڈالتے ہیں، انہیں نہ کبھی اس میں برکت آئے گی۔ یہ بالکل اللہ کی نظر میں غلط بات ہے، رشوت ہے۔ بعض لوگ جیتنے سے پہلے کیا کیا تقسیم کرتے ہیں، یاد رکھ لیں، جیتنے سے پہلے جتنی بھی چیزیں جس شکل میں بھی آپ تقسیم کریں، رشوت کے دائرے میں آئے گا، اور رشوت لے کر جو ووٹ دے گا بہت بڑا گناہ اپنے سر لے رہا ہے۔ بعض لوگ اچھا شوشہ چھوڑتے، بڑے ہمدرد، مجھے ضرورت نہیں حضرت، میں لے کو غریباں دے ڈالتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پاخانہ میں اپنا ہاتھ ڈال کر پھر نل میں جا کر اپنا ہاتھ دھوئیں، کیا ضرورت ہے؟ اپنے ہاتھ کو گندا کر کے بعد میں صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے صاف رکھو۔ ہاں، جیتنے کے بعد اگر کوئی کچھ چیز دیتا ہے تو یہ خوشی کا اظہار ہے، اس کی گنجائش کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو میں اللہ کی نعمت پر کچھ شکرانے کے طور پر کوئی چیز تقسیم کروں، تو اس کی گنجائش ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو جیت جائے گا وہ جو ہے تقسیم کرتا پھرے اور سب سے پہلے حضرت کو لا کے دے دیں، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیتنے سے پہلے جو تقسیم ہوگی چیز وہ رشوت ہے، دینا رشوت ہے، لینا رشوت ہے، سب رشوت کے دائرے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات جن لوگوں نے تقسیم کی ہو ان کے لیے بہت کڑوی لگے گی، اور جنہوں نے تقسیم نہیں کیا ہے وہ تو بہت خوب سرائیں گے کہ بالکل صحیح کہا حضرت نے، لیکن حق بات جو ہے اسی کو بتائیں گے کہ نوٹ ووٹ
پیسہ لے کر نوٹ لے کر ووٹ دینے کی عادت ہم چھوڑ دیں، ختم کر دیں؟ کیا اسی سے ہمارا گزران ہوگا؟ اسی سے ہمارا کچھ کام بنے گا؟ اور اب بھی موقع ہے کہ ہم پوری سمجھداری کے ساتھ کہ یہ جو ایم سی الیکشن ہے، کونسلر کا جو ہے، یہ 5 سال تک محلے کی صفائی ستھرائی اور جو ضروریات ہیں ان ضروریات سے متعلق یہ ووٹنگ ہے، تو اس میں جو صحیح معنی میں کام کر سکتا ہے، کرے گا، امید ہے، ایسے آدمی کا انتخاب کریں، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر، نہ طرفداری کی بنیاد پر، نہ مالداری کی بنیاد پر، نہ کسی اور بنیاد پر، نہیں، جو سوشل سروس میں پیش ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں عصبیت نہیں ہونا چاہیے، خاندان پرستی نہیں ہونا چاہیے، اس میں فلاں نہیں ہونا چاہیے، یہ سوشل سروس کا ایک موقع ہے کہ ہم اس کو یہ کام سونپیں گے تو یہ ہمارا کام کرے گا، مطلب محلے کا کام کرے گا، جو ضرورت کا کام ہے وہ کرے گا، تو اس لیے سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔